بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تازہ ترین کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ 25 مئی کو عمران خان نے پاکستان کو بچایا ہے۔ عمران خان کا دھرنا ناکام نہیں ہوا۔ دھرنا ختم کرنے کے پیچھے بہت بڑی وجوہات ہے، اور جو اس وقت امپورٹڈ لوگ موجود ہیں، ان کا مقصد اس دن کیا تھا؟ عوام کو فوج کے ساتھ لڑانا تھا، اپنے لوگ شامل کرنے تھے، اور پھر ان کی طرف سے افواج پاکستان پر کوئی کسی طریقے سے بھی حرکت ہو جاتی تو یہ عوام اور پاکستان افواج کو لڑانے کا ایک طریقہ تھا جو اس امپورٹڈ حکومت نے اختیار کیا تھا۔ یہ سمجھ آئی عمران خان کو، اور پھر عمران خان کے لوگوں کو ساتھ کانٹیکٹ بھی کیا گیا تھا اس سے 4 گھنٹے پہلے کہ ہم نے حکومت سے بات کی ہے، اور حکومت اس چیز پر راضی ہو چکی ہے کہ 19 جون تک اسمبلیاں توڑی جائیں گی اور 5 اکتوبر کو نئے انتخابات ہوں گے، یعنی وہ جو بڑی تعیناتی ہے اس سے پہلے یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ تھا ان کا پروگرام کہ کس طرح عوام اور فوج کو آمنے سامنے لایا جائے، تو اس میں تو یہ ناکام ہو گئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو ایک بار پھر دھوکہ دیا گیا ہو، یعنی دھوکے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ انسان غلطی کر سکتا ہے، جب کسی پہ اعتبار کرے کوئی تو اس سے غلطی ہو سکتی ہے، انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، تو عمران خان بھی تو ایک انسان ہے اور عام لوگوں کی طرح، لیکن وہ ایک بے ایمان اور وطن فروش تو نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک محب وطن شخص ہے، پاکستان کے لیے سوچتا ہے، عوام کے لیے سوچتا ہے۔ لیکن دوسری طرف افسوس یہ ہے کہ موجودہ جو امپورٹڈ لوگ ہیں، ان کو مضبوط کرنے میں ایک 22 گریڈ کا افسر، سرونگ افسر اس وقت مشغول ہے بغض عمران میں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے اور وہ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے، کیونکہ یہ تو اب بات سمجھ آ گئی ہے عوام کو کہ اس شخص کی نفرت کی وجہ سے پاکستان تباہی کی طرف جا سکتا ہے، کیونکہ جن چوروں کو اس نے عوام پر مسلط کیا ہے اور اس کے اپنی ذاتی مقاصد کیا ہے وہ بھی عوام سمجھ گئے ہیں۔ اس ملک میں مارشل لا نہیں لگ سکتا، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ لیکن کب تک عمران خان عوام کو کنٹرول کرے گا، اور کب تک عمران خان عوام کو افواج سے یا اداروں سے لڑانے سے دور رکھے گا، یہ کسی نے سوچا ہے؟ آج تک یہ میرے خیال میں بہت کم لوگ اس چیز کو سوچ سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف پھر یہ بھی دیکھیے کہ جب کل رات وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا، امپورٹڈ وزیر اعظم نے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کہتے ہیں کہ ہمیں تو خالی خزانہ ملا۔ اب یہ دیکھیے، یعنی ان کو کون سا لقب آپ دیں گے؟ یعنی جھوٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن یہ ان کا جھوٹ بھی کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ اس کو جھوٹ کا لفظ کہنا بھی جھوٹ کی بے عزتی ہے۔ یعنی 23 بلین ڈالر ان کو ملے جب یہ آئے، اور جب عمران خان آیا تھا تو اس وقت صرف 8 بلین ڈالر خزانے میں تھے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ 23 بلین ڈالر کدھر گئے، اور یعنی صرف اس لیے کہ جب 30 روپے صرف ڈیزل اور پیٹرول کو بڑھایا گیا تو عوام کی آنکھوں میں کانٹے پھینکنے کے لیے کہ عوام کو میں غلط راستے پہ لگاؤں کہ یہ تو عمران خان کا کیا درا ہے۔ بھائی عمران خان نے تو 23 بلین ڈالر خزانے میں چھوڑے تھے، آپ نے کیا چھوڑا تھا وہ آپ بتا دیتے عوام کو۔ اور افسوس تو یہی ہے کہ اس 22 گریڈ آفیسر کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جن لٹیروں ڈاکو کو اس نے مسلط کیا قوم پر، یہ آگے جا کر بھی عوام کی چیخیں ابھی نکل رہی ہیں کہ 35% مہنگائی تو اب بڑھ چکی ہے، آگے جا کر اس کا کیا نقشہ بنے گا، کیونکہ انہوں نے ملک کو قوم کے لیے تو سوچنا نہیں ہے، اپنی جائیدادیں باہر، بچے باہر، سب کچھ باہر۔ تو یہ تو آتے ہیں اقتدار میں، پاکستان میں آتے ہیں اقتدار کے وقت، پھر بھاگ جاتے ہیں، جیسے اس کا بڑا بھائی ابھی بھی بھاگا ہوا ہے اور یہ بھی بھاگنے والے ہوں گے انشاءاللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب اس وقت اگر کوئی عمران خان کے صف میں کڑا بھی نہیں ہے تو 2-3 مہینے میں اگر یہ لوگ برقرار رہے تو یہ اس طرح چیخیں نکالیں گے مہنگائی کی صورت میں، عوام کے پرخچے اڑا دیں گے، اور پھر عوام کو مجبوراً عمران خان کے ساتھ، یعنی وہ جو 22 کروڑ کا ملک ہے تو کم از کم 15 کروڑ تو عمران خان کے ساتھ ہوں گے۔ پھر ان کے پاس کیا ہوگا؟ پھر اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے عمران خان کو اگر پہلے اس کو 5 سال چاہیے تھے تو ابھی تو 10 سال بھی کم پڑیں گے، کیونکہ یہ جو جس دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں ملک کو اس وقت، تو کیا اس 22ویں گریڈ آفیسر کو یہ پتہ نہیں چل رہا؟ یہ سب کچھ وہ نہیں دیکھ رہا
یعنی مثال کے طور پر اگر انہوں نے ابھی 30 روپے صرف مہنگا کیا ہے پیٹرول اور ڈیزل، اور آنے والے دنوں میں یہ کم از کم 60 سے 70 روپے اور مہنگا کریں گے، پھر پاکستان کا کیا بنے گا؟ تو دوسری طرف عمران خان نے رشیا کے ساتھ جو ایگریمنٹ اس کا ہونے بلکہ ہو چکا تھا کہ 35% کم نرخ پر وہ ہمیں پیٹرول بھی ملتا، ہمیں گندم بھی اس طرح کم ملتا، اسی طرح ہمیں گیس بھی ملتا، اور بہت سی چیزیں اور تھی جو ہمیں 35% کم نرخوں پہ مل رہی تھی، تو وہ بھی تباہ ہو گیا سب کچھ۔ تو اگر اس وقت عمران خان ہوتا تو یہ 30 روپے جو لیٹر بڑھا ہے پاکستان میں یہ نہ بڑھتا، اور نہ یہ پرائسز آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کو چھو رہے ہیں، تو یہ سب کچھ نہ ہوتا، کیونکہ جن حالات میں عمران خان کو ملک ملا تھا، اب وہ وقت جب آ گیا کہ پاکستان مکمل طور پر ٹیک آف کی پوزیشن میں آیا، تو اس 22 گریڈ کے افسر نے سازش کر کے ان بگوڑوں کو دوبارہ قوم پر مسلط کر دیا۔ لیکن پوچھا تو جائے گا، انشاءاللہ وہ وقت بھی آ جائے گا کہ ان لوگوں سے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، یعنی اس کو تو موقع بڑا مل گیا کہ چلو اگر یہ اپنی غلطی کو مان لیں گے تو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، لیکن ابھی اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ یعنی ایک تو یہ دیکھیے کہ ہمارا جو عزت بنا تھا بین الاقوامی لحاظ سے، اور کل رات جب وزیر اعظم تقریر کر رہا تھا تو آپ کو کیا محسوس ہو رہا تھا؟ ایک ٹیلی پرامپٹر سے دیکھ کے وہ کر رہا تھا، اور وہ پھر بھی اس کو طریقہ نہیں آ رہا کہ ادھر سے اٹھا کے بات کیسے کرنی چاہیے۔ تو یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے لیڈر بنے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف جو شخص تھا بغیر کسی چیٹ کے، بغیر کسی لکھی ہوئی چیز کے آپ کے سامنے آتا تھا اور دو ٹوک الفاظ میں ہر شخص کو جواب دیتا تھا، اور دنیا اس کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ اور آج ہم کس نحوست میں گر چکے ہیں، تو کیا اس شخص کو جس کا جو 22 گریڈ کا افسر ہے یہ سب کچھ اس کو نظر نہیں آیا؟ اور جب تک یہ لوگ حکومت میں رہیں گے، مہنگائی روز بروز بڑھتی جائے گی، عوام کی چیخیں نکلیں گے، تو کیا یہ دشمنی عوام کے ساتھ اس 22 گریڈ افسر نے کی ہے یا نہیں کی ہے؟ یہ سب کچھ، اور پھر جس طرح پولیس کو استعمال کیا گیا، اور پولیس کے ساتھ رینجرز کو، اب رینجر کس کی مرضی سے آئے؟ رینجر بھی اس 22 گریڈ افسر کی وجہ سے آئے، اور پھر جب لڑانے کی کوشش کی گئی تو یہ تو بڑا ایک عجیب مسئلہ ہے کہ ایک ادارے کا سربراہ 22 گریڈ کا افسر اپنے افواج کو عوام سے لڑانے کی کوشش کرے گا، اور وہ بھی پاکستان میں۔ یعنی پاکستان میں تو ایک ہی ادارہ رہ گیا تھا جس کا نام تھا افواج پاکستان، تو افواج پاکستان کو عوام سے لڑانا یہ بھی کبھی کسی نے سوچا تھا؟ لیکن ایک شخص بہت کچھ کر سکتا ہے، اور کر کے دکھایا اس نے۔ لیکن اب عوام کیا چاہتے ہیں، اب عوام کیا کریں گے؟ یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دوبارہ اب وہ بدبودار جو وزیر داخلہ ہے، وہ جو آج اس کا بیان آیا ہے کہ اس دفعہ کوئی مائی کا لال بھی اسلام آباد کی طرف نہیں آ سکے گا، انشاءاللہ آئے گا، اور بہت زور سے آئیں گے، اس طریقے سے نہیں آئیں گے۔ حالانکہ شکر کریں کہ عوام کا لیڈر عمران خان ہے، اور وہ یعنی یہ چیزیں پسند نہیں کرتا کہ اداروں کو لڑایا جائے، خصوصاً افواج پاکستان جو ہمارے فخر کا ادارہ ہے۔ باقی ادارے تو تباہ ہو چکے ہیں، لیکن اس بار وہ سپریم کورٹ کے پاس جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ سے دو ٹوک الفاظ میں یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ ہمارا آئینی حق ہے پروٹیسٹ کرنا یا نہیں ہے۔ یہ ایک تاریخ بنے گی، تو کیا سپریم کورٹ اس کو یہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے؟ تو جب سپریم کورٹ آرڈر دے گی، اور پھر جب یہ رستے روکیں گے، عوام کو دوبارہ نشانہ بنائیں گے، تو کیا ان کو یہ اختیار ملے گا؟ اور عوام نے اگر ریئیکٹ کیا تو پھر کون سا ادارہ ہے جو عوام کے سامنے کھڑا ہوگا؟ اور پھر تو پاکستان کا جو ہونا ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، پورے لوگ سمجھتے ہیں، پھر پاکستان کا بنے گا کیا؟ اور یہ پاکستان کی تباہی کیسے ہوگی؟ خدا پاکستان کو اس نحوست سے چھٹکارا دلائے گا انشاءاللہ، اور ایسے نہیں ہو سکتا۔ یعنی اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ تقریر میں اس شخص نے یہ بھی تو نہیں کہا کہ نیب کے دانت ہم نے کیسے کاٹ دیے، اوورسیز کا ووٹ ہم نے کیسے نہ ہونے دیا۔ یہ تباہی جو اداروں کی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف یعنی اب کے جو ہمارے ریگولیٹرز ہیں ان کا کیا بنا پاکستان میں، اور جو الیکشن کمیشن ہے اس میں جو 2 نئے ممبر شامل کیے گئے بغیر کسی مشاورت کے، اس کا پاکستان کے الیکشن پر کیا اثر پڑے گا؟ اور کیا پاکستان میں وہ وقت دوبارہ دہرایا جائے گا کہ پاکستان میں دھاندلی کی حکومت آئے گی اور عوام خاموش بیٹھیں گے؟ ایسے کبھی نہیں ہوگا، نہ یہ عوام اجازت دیں گے۔ اب ان کا جو پروگرام ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ وہ خطرناک اس لحاظ سے ہے
کہ ان کو تو یہ سمجھ آ گیا کہ عمران خان کو قابو کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے کہ عمران خان کو قابو کیا جا سکے، اور دوسری طرف انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ یعنی راجہ ریاض جیسے شخص کو اپوزیشن لیڈر بنا کر اس سے جو لیجسلیشن قانون سازی کی جائے گی اسمبلی میں، تو اس سے بڑھ کر دشمنی پاکستان کے ساتھ کیا ہوگی؟ جو شخص خود 20 کروڑ میں بکا اور وہ اپوزیشن لیڈر ہے، تو کیا وہ جب ان کا پروگرام ہے کہ فواد حسن فواد کو جو نیب زدہ، نیب کا نمبر 1 مجرم، اس کو نیب کا چیئرمین لگائے گا، تو عوام یہ سب کچھ جو سمجھتے ہیں وہ لوگ کیا ریئیکٹ نہیں کریں گے؟ یعنی اس سے بڑھ کر پاکستان کے لیے اور کیا تباہی ہو سکتی ہے کہ ایسے لوگوں کو لا کر اتنی بڑی بڑی کرسیوں پہ بٹھایا جائے گا۔ حالانکہ نیب کے تو انہوں نے دان بھی نکال دیے، پر بھی کاٹ دیے، اور صرف اپنے کیسوں کے لیے یہ لوگ آئے تھے، لیکن اپنے کیسز تو چلو ان کے ابھی ختم ہو گئے تقریباً، یہ سمجھیے، تو پھر تو چلے جاتے، لیکن یہ جانے والے نہیں ہیں۔ ان کو جتنا بھی موقع ملے گا اس ملک کو لوٹنے کا، وہ اس کو وہ ضائع نہیں کریں گے۔ جیسے زرداری کہتا ہے کہ انتخابات نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ 1 سال جتنا لوٹ سکتا ہے سندھ کو اتنا لوٹے گا، کیونکہ یہ بد نصیب لوگ ہیں، ان کی زندگی اور آخرت دونوں تباہ ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن عمران خان کے متعلق ان کا جو پروگرام ہے، عوام پھر خدا نہ کرے کہ کبھی ایسی کوئی بات ہوئی تو پھر اس دن یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان گیا، یعنی پھر وہ تو اس ملک میں وہ کچھ ہو جائے گا جو سال سے ہمارے دشمن مانگ رہے تھے، چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں ایسا موقع آئے کہ اداروں کو، عوام کو ایسے لڑایا جائے کہ خون کی ہولی کھیلی جائے۔ وہ قریب ہے وہ چیز۔ اب جس نے بچانا ہے وہ 22 گریڈ کا افسر وہ تو نہیں چاہتا، اس کا تو پاکستان سے اور عمران خان سے کوئی ذاتی عناد ہے۔ اب عوام پر فرض ہے کہ عوام اپنا ریئیکشن اس لانگ مارچ سے پہلے شو کرے۔ اگر یہ لوگ اس وقت دباؤ میں نہیں آئے، یہ ان لوگوں کو ڈر محسوس نہیں ہوا، تو پاکستان بہت مشکل کی طرف جا سکتا ہے۔ اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔